للہ وکفى سلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاقیاء۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گزارشات کا آغاز کروں، یہ جو پیچھے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں جب وہ اگلی نشستوں پہ تشریف لے آئیں، جزاکم اللہ تعالی۔ اس طرح تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ناراض سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ارشاد فرمائی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیجئے، دنیا والے آپ کی نصیحت قبول کریں یا نہ کریں، لوگوں کو آپ کی نصیحت سے فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن جن کے دلوں میں ایمان موجود ہے، اے پیغمبر، انہیں آپ کی نصیحت اور آپ کی تذکیر ضرور نفع پہنچائے گی۔ تو اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑا فورم استعمال کرتے تھے اپنے صحابہ کرام کو نصیحت کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، وہ مسجد نبوی کا ممبر تھا، جمعے کا خطبہ تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بہت سی قیمتی باتیں ارشاد فرماتے، ہفتہ بھر صحابہ کرام کے قلوب و ذہان پر اس کے اثرات رکھتے۔ اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو نصیحت فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مبارک طریقے پر عمل کرتے ہوئے اور آپ کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے میں بھی آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں چند نصیحتیں رکھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے اور پھر اس کے بعد آپ کی اصلاح کے نقطۂ نظر سے۔ یہ نصیحتیں در حقیقت اللہ کی ہیں اور اس کے رسول کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک مقصد کے تحت زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم اس بات کو ہر وقت ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا، کیوں اس دنیا میں ہمیں اللہ نے رکھا ہے۔ کیونکہ جو انسان اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو کر جیتا ہے، اس میں اور دیگر بہت سی مخلوقات میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی بے شمار مخلوقات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، چوپائے ہیں، جانور ہیں، وہ جس طرح زندگی گزارتے ہیں اسی طرح اس انسان کی زندگی ہے کہ جو اپنے مقصد حیات سے غافل ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل تو ہیں، لیکن جو باتیں دلوں سے سمجھنی چاہیے، جن پر غور و فکر کرنا چاہیے، ان باتوں کی طرف نہیں ان کے دل جاتے۔ ان کے کان تو ہیں، لیکن جو باتیں سننی چاہیے وہ اپنے کانوں سے نہیں سنتے، اور آنکھیں بھی ہیں، لیکن جو باتیں دیکھنی چاہیے اور جن چیزوں پر ان کی نگاہ پڑنی چاہیے، اپنی آنکھوں ان پر استعمال نہیں کرتے۔ اصل سب سے پہلے جو چیز ہمارے غور و فکر کے لیے ہونی چاہیے، دل سے ہمیں جس چیز پر وچار کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اس کے نبی کا فرمان ہے، اس کے بعد کسی اور چیز کا نمبر آتا ہے۔ کانوں سے کیا سننا چاہیے؟ کون سی چیز سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اسے سنا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے نبی کا فرمان ہے، حکمت کی باتیں ہیں۔ آنکھوں سے کیا دیکھنا چاہیے؟
اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جنہوں نے کبھی قرآن کے صفحات کو نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ ایسی آنکھوں سے روز قیامت بینائی چھین لیں گے اور اس طرح کے لوگوں کو قبر سے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں تو جو لوگ مقصد حیات سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو ڈنگر ہیں، چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ کر اولئک ھم الغافلون، اس لیے کہ یہ غافل ہیں۔ کس سے غافل ہیں؟ یہ اپنے مقام اور مرتبے سے غافل ہیں، یہ اس بات سے غافل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اشرف المخلوقات بنایا، یہ اس بات سے غافل ہیں کہ انہیں دنیا میں ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ حضرات محترم، وہ عظیم مقصد کیا ہے؟ آخرت کی تیاری ہے، قبر کی تیاری ہے، میدان محشر کی تیاری ہے، جہنم سے بچنے کی تیاری ہے، جنت میں داخل ہونے کی تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی تیاری کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کریں، ہماری عبادت کریں، یعنی اپنی پوری کی پوری زندگی ہمارے احکامات کے مطابق گزاریں۔ عبادات میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے نماز کا۔ نماز بندگی رب کا اولین اظہار ہے۔ جس زندگی میں نماز نہیں ہے نا، وہ زندگی نہیں ہے، وہ شرمندگی ہے۔ جس زندگی میں نماز نہیں ہے وہ بیکار زندگی ہے۔ جس انسان کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کتنی اہمیت دی، کتنی اولیت دی۔ آپ کی سیرت طیبہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان کی جتنی بھی مصروفیات ہیں، جتنی بھی مشغولیات ہیں، ان میں پہلے نمبر پر نماز آتی ہے۔ ہمارا تو مجبوری طرز عمل کچھ اس طرح کا ہے نا جی، کہ کئی نمازی بھی ایسے دیکھے گئے ہیں، اپنے سارے کام کاج نمٹا کے جب فارغ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں چلے اب نماز پڑھ لیتے ہیں، جبکہ نماز مقدم ہے، سب سے آگے ہے۔ نماز سے بہترین مصروفیت ایک مسلمان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زبان سے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے تھے، مشرکوں نے آپ کا سر پھاڑ دیا تھا اور آپ زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر ایک گڑھے میں گر پڑے تھے۔ آپ نے بد دعا نہیں کی۔ مکے میں 13 سال تک لوگوں نے آپ کو ستایا، طرح طرح کی تکلیف اور اذیتوں میں مبتلا کیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ بد دعا نہیں دی، حتیٰ کہ طائف میں آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، 3 میل تک آپ کے پتھر مارے گئے، سنگ باری کی گئی، آپ نے پھر بھی بد دعا نہیں کی۔ لیکن غزوہ خندق میں عرب کے سارے کافر مل کر حملہ آور ہوئے تھے مدینہ منورہ پر، انہوں نے اتنا یعنی جم کے حملہ کیا اور اس طرح اہل اسلام پر وہ ٹوٹ پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عصر کی نماز نہ پڑھ سکے، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، نماز رہ گئی۔ پھر آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، نماز رہنے کی وجہ سے، ان کی وجہ سے نماز کا وقت گزر گیا۔ پتہ کیا بد دعا کی؟ مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، اللہ ان ظالموں کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں اتنا مشغول کر دیا، اتنا مصروف کر دیا، ہمیں اتنا جنگ میں الجھا دیا کہ ہم ان کی وجہ سے عصر کی نماز پڑھنے سے قاصر ہیں۔ نماز کے جانے کی وجہ سے اس ہستی اقدس و مقدس نے بد دعا کی،
جس سے پتھر مارنے والوں کے لیے بھی رحمت کی دعائیں کی. اس سے پتہ چلتا ہے نا نماز کا کیا مقام اور مرتبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی آپ اپنے اہل و عیال کو, اپنی فیملی کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر کاربند رہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی آپ جب آپ فرمانا چاہتے ہیں نا کہ اذان دو, نماز کا وقت ہو گیا ہے, تو آپ کیا ارشاد فرماتے تھے؟ اَعِنَّا بِالصَّلَاةِ یا بلال, اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچا, سکون پہنچا. تو ایک بندہ مومن جو ہے اس کی راحت, اس کا آرام, اس کے دل کا چین, اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک, اس کا قرار, وہ تو نماز کے اندر چھپا ہوا ہے. اسے تو نماز میں جتنی لذت ملتی ہے کسی اور چیز میں نہیں ملتی. تو کامیاب زندگی کے لیے, خوشحال زندگی کے لیے, پرسکون زندگی کے لیے, ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے, ایک مثالی مومن بننے کے لیے سب سے پہلے اپنی ترجیحات کی فہرست میں ہمیں نماز کو رکھنا ہوگا. ہاں اگر کبھی غفلت ہو جائے, آنکھ لگ جائے, بندے کے ذہن سے نکل جائے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی, پکا نمازی ہے, بھول چوک ہو جائے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں, گزر گئی تو گزر گئی, اگلی نماز پڑھ دیں گے, جو گزر گئی اس کو رہنے دو. فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا, جو سو جائے, نماز کا وقت گزر جائے یا بھول جائے, نماز کا وقت گزر جائے, جب یاد آئے, جب آنکھ کھلے, فوری طور پر سب سے پہلے نماز ادا کرے. اور روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اعمال میں سے کس کو رکھنا ہے؟ نماز کو رکھنا ہے. آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. دوسری چیز ہے میرے بھائیوں, اور دوسری نصیحت یہ ہے اللہ رب العزت کی شکر گزاری. ایک مسلمان کی زندگی میں پروردگار کی نعمتوں کا شکر لازمی حیثیت رکھتا ہے. مسلمان کبھی اپنے رب کے انعامات اور احسانات کو اپنے ذہن سے نہیں نکالتا. آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کو شکر کتنا پسند ہے. میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. ایک باپ اپنے بیٹے کو بار بار کوئی بات سمجھائے اور باپ جو ہے اس کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے یعنی بیٹے کو مارے, سزا دے, اور بیٹا جو ہے وہ اس کا برا مانے, تو باپ کیا کہتا ہے کہ اگر تم میری بات مانے, عمل کرے, تو میں نے مار کے مجھے کیا دینا, میرا دل چاہتا ہے تجھے ماروں. ماں بھی جب مجبور ہو کے اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے تو بیٹے ہم تجھے مارنا نہیں چاہتے, تو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے, کیا کریں گے ہم تجھے مار کر. یہی انداز اس رب نے اختیار کیا ہے جو دنیا جہان کی ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اور میرے بندو میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم ایمان لاؤ اور میرا شکر ادا کرو. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, اور ساری دنیا کے انسانوں اگر تم میرے ناشکرے بن جاؤ تو میں تو بے نیاز ہوں, مجھے کوئی تمہارے شکریہ کی ضرورت ہے, میں کو محتاج ہوں. اگر شکر کرو گے تو تمہارے اپنے آپ میں بہتر ہوگا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, ہاں اگر میرا شکر ادا کرو گے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ, فرمایا تم میرے بندے ہو, میں تمہیں بتا رہا ہوں میں اپنے بندوں کی طرف سے ناشکری کے رویے کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ اپنے قرآن عزیز کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا,
اے داؤد کے گھرانے والوں. یہ کون تھے داؤد؟ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ نے ان پر بڑی نعمتیں نازل فرمائی تھی. فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھرانے والوں شکر ادا کیا کرو اور میرا شکر ادا کرنے کے لیے عمل کیا کرو. اصل بات ہی یہ ہے کہ صرف زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہنا اور کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ حقیقی شکر نہیں ہے. شکر کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی نعمتوں کا دل سے احساس کرے، دل سے ان کی قدر کرے اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو پا کر ان کا استعمال بھی اسی طرح کرے جس طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا. اپنے تمام اعضاء و جوارح کو، سارے اعضاء جسم کے سارے حصے اللہ کی نعمتیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال کرے، ان سے اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے. اللہ نے مال دیا ہے، وسائل دیے ہیں، کوٹھی کار بنگلہ دیا ہے، اختیارات دیے ہیں، عہدہ اور منصب دیا ہے. ان تمام اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی مشیت اور اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا یہ حقیقی شکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ایسے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے دل گرفتہ ہو جانا، معمولی مولی مصیبتوں میں رب کے گلے اور شکوے کرنا شروع کر دینا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار نہ کرنا، یہ ایک بندہ مومن کے شایان نشان نہیں ہے. ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور تمام ازواج مطہرات کے گھروں سے آپ ہو کر آئے تھے. کسی گھر میں بھی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں پڑی تھی اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو غضب کی بھوک لگی ہوئی. آج غریب سے غریب آدمی جو ہے نا، اس کے گھر میں بھی کم از کم ایک وقت کا کھانا تو ضرور ہوتا ہے، ورنہ عموماً تو ہمارے گھروں کے اندر انواع اقسام کی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے بعض اوقات گلے شکوے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل پڑے، راستے پر چل پڑے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مل گئے اور مالدار صحابی تھے، لیکن اس دن ان کی گھر میں بھی غربت تھی، بھوک نے ان کو بھی گھر سے نکالا. کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے تو بھوک بہت لگی ہوئی ہے. دونوں چل پڑے اور تھوڑی دور گئے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے. پوچھا عمر کہاں کا جاتا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول آج بھوک نے بہت ستایا ہوا ہے اور گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تینوں ہستیاں جو ہیں کہ دنیا میں ان سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک پوری کائنات کا تاجدار ہے اور دو اس کے بہترین ساتھی ہیں. بھوک لگی تینوں کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. ہماری افطاری کے سامان میں سے ایک چیز کسی سے کم ہو جائے نا، ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے، بیان نہیں کیے جا سکتے. تینوں ایک انصاری صحابی کے گھر میں گئے، دروازے پر دستک دی. بیوی نے پوچھا کون ہے؟ بتلایا گیا اللہ کے رسول ہے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس نے کہا کہ میرے خامد گھر پہ نہیں ہے، میٹھا پانی لینے کے لیے یعنی پینے کا پانی لینے کے لیے گئے ہوئے. بیوی نے کہا آپ تشریف لائیے، بیٹھیے. چند ہی دموں کے بعد وہ صحابی آ گئے. انہوں نے اسی وقت جو گھر میں چند کھجوریں پڑی ہوئی تھی نا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا. مہمان نوازی کا یہ انداز ہے. مہمان آئے تو جو اس کے لیے کھانا پکنا ہے خاص طور پر وہ تو بعد میں پکتا رہے گا، لیکن فوری طور پر مہمان نوازی کا ادب یہ ہے کہ جو گھر میں موجود ہے وہ حاضر کر دیا جائے. کھجوریں رکھنے کے بعد وہ صحابی اپنے ریوڑ میں سے ایک بکری لیتے ہیں، اسے ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت پکاتے ہیں، بھونتے ہیں اور لا کر سامنے رکھ دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تناول فرماتے ہیں.
حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر ہو کر کھاتے ہیں. کھانے کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کے دن پوچھنا ہے. جیسا کہ سورہ تکاثر میں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بندے کو اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنا چاہیے اور اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھ کر کرنا چاہیے. کوئی اندھا نظر آ جائے اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اس نے آنکھیں دی ہوئی ہے. اپاہج نظر آ جائے اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ نے عطا کی سلامتی دی ہے. کوئی پاگل نظر آ جائے اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اس نے ذہن کی صحت دی ہوئی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے. میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے ایسے مواقع پر پڑھنے کے لیے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کسی لحاظ سے بھی اپنے سے کم تر کو دیکھیں، اپنے سے نچلے درجے کے انسان کو دیکھیں تو کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس مصیبت سے بچایا ہوا ہے جس میں اس کو مبتلا کیا ہے، اور یا اللہ تو نے اپنے مجھے بے شمار بندوں سے بہتر بنایا. اگر انسان اپنے گرد و پیش میں دیکھے تو اسے نظر آئے گا کہ میں تو ہزاروں لاکھوں لوگوں سے بہتر زندگی گزار رہا ہوں، میں تو کئی لوگوں سے اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہا ہوں. حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ انہوں نے بڑا سفر کیا ہے، بڑی سیاحت کی ہے، ملکوں پھرے ہیں. انہوں نے تو کئی پیدل حج بھی کیے. ویسے تو شیراز کے رہنے والے تھے، ایران کے شہر کے. چلتے چلتے سیر کرتے کرتے ایک دن دمشق میں چلے گئے، شام کا دارالحکومت ہے. وہاں کی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھی. ان کے پاؤں میں جوتے نہیں، تو دل میں خیال آیا کہ یا اللہ میں کتنا گرا پڑا تیرا بندہ ہوں، اللہ میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں. ایک تھوڑا سا گیلا اور شکوہ جو تھا نا وہ ذہن میں آ گیا. مسجد کی سیڑھیوں پر جب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کے سرے سے پاؤں ہی نہیں. کہنے لگے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ یا اللہ جوتا نہ ہونے کی وجہ سے تیری ناشکری میرے ذہن میں آئی. اللہ تو نے مجھے جوتا نہیں دیا، الہی میں اس وجہ سے تیری ناقدری کرنے لگا، مجھے معاف کر دینا. مجھے پاؤں تو دیے ہیں، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں. قرآن کریم بھرا پڑا شکر کے احکامات سے، ہدایات سے. اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر کیا کرو، میری نعمتوں کی ناشکری نہ کیا کرو. میرے بھائیوں، تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہماری زندگیوں کے اندر ہونی چاہیے، لازماً ہونی چاہیے. جس زندگی میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے وہ زندگی بہت سی برکتوں سے محروم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ قرآن اترا تھا، آپ بلا ناغہ قرآن کریم کی تلاوت کر اپنے صحابہ کو ترغیب دیتے. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم سے تعلق بہت بڑھ جاتا. حضرت جبریل امین آسمانوں سے آپ کے پاس آتے، پورا قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن کریم حضرت جبریل کو سناتے. اور آخری رمضان المبارک جو تھا نا میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی زندگی کا، اس میں 2 مرتبہ حضرت جبریل نے پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن حضرت جبریل کو سنایا 2 دفعہ. ایک دن آپ سے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ صبح صبح جائے وادی بطحان میں پہنچے اور وہاں سے ایک موٹی اور تھرپا اونٹنی لے آئے،
قیمتی اونٹنی. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے. تو آپ نے فرمایا صبح کسی اللہ کے گھر میں جانا، کسی مسجد میں جانا اور وہاں پہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرنا ایک فربہ اونٹنی سے بہتر ہے. 2 آیتوں کی تلاوت کرنا 2 فربہ اونٹنیوں سے بہتر ہے. اور 3 آیتوں کی تلاوت کرنا 3 موٹی تازی اونٹنیوں سے بہتر ہے. جتنی آیتیں اتنی اونٹنیاں. مطلب یہ تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے دنیا کا بڑا قیمتی عمل ہے. یہ اللہ کے ہاں بڑا عظیم عمل ہے. چند آیتیں پڑھ دیں. بعض اوقات ہم بہانے بنا جاتے ہیں جی پڑھتا نہیں آتا، ذرا زبان موٹی ہے، روانی سے پڑھتا نہیں آتا تو پڑھتا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع لہ اجران، کہ جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، روانی سے پڑھ نہیں سکتا لیکن کوشش جاری رکھتا، اسے 2 اجر ملتے ہیں، ایک قرآن کریم کی تلاوت کا اور ایک قرآن کریم کی تلاوت میں کوشش کرنے کا. اس کے لیے 2 اجر ہوتے ہیں. قرآن کریم کے 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے. اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا، قرآن کی تلاوت کا، نماز کا اور ذکر کا. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ فرماتے ہیں اے نبی جو کتاب آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے، نماز قائم کیجئے. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر کیجئے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر کامیاب خوشحال زندگی کے لیے، پرسکون زندگی کے لیے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے عقل مند بندے، سمجھدار بندے وہ ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد کرتے. دکان پہ بیٹھے ہیں آپ، ابھی گاہک نہیں ہے، مصروفیت نہیں ہے، اللہ کو یاد کریں. گھر سے آپ نکلے ہیں، ملازمت کے لیے جا رہے ہیں، روزگار کے لیے جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنا وقت گزاریں. آپ فارغ بیٹھے ہیں، کسی کام کے کسی شخص کے انتظار میں ہیں، اللہ کو یاد کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. درود پاک ہے اور اذکار کے کلمات ہیں، وہ پڑھتے رہیں. یقین جانے ذکر الہی کے تسلسل کی وجہ سے ایک بندہ مومن کے دل پر جو خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ وہی جانتا ہے جو ایک ذاکر بندہ ہے، جو اللہ کو یاد کرنے والا بندہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پوچھا گیا نا بہترین عمل کون سا، آپ نے فرمایا جب تو اس دنیا سے جا رہا ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر. آپ کے بارے میں آتا کہا یذکر اللہ علی کل احیان، ہر گھڑی آپ اللہ کو یاد کرتے. جب اللہ کے مومن متقی بندے جنت میں پہنچ جائیں گے نا تو دنیا میں اس لمحے پر انہیں افسوس اور پچھتاوا ہوگا جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزری. وہ ایک اللہ کے بندے نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، ظاہری الفاظ پر نہیں جانا آپ نے، اس میں جو بات چھپی ہوئی ہے نا اس پہ جانا ہے. وہ کہتا ہے جو دم غافل سو دم کافر، کہ جس گھڑی میں اپنے رب سے غافل ہو گیا یہ ایک مسلمان کا رویہ نہیں ہے، یہ ایک کافر کا رویہ. ایک اللہ کے بندے نے کہا ہے اور دنیا کے کام کاج میں لگے ہوتے ہو نا، دل اللہ کی یاد کی طرف رکھا کرو، زبان کو اللہ کے ذکر سے طرف رکھا کرو. وہ کہتا ہے دل بیاد دست بکار، ہاتھ کام میں لگے ہوئے ہیں، دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے. ہاتھ پاؤں سے کام کر رہا بندہ، مصروفیت مشغولیت میں ہے اور دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہے. اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں میرے بندے ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، تو اپنے دل میں مجھے یاد کر، میں اپنے دل میں تجھے یاد کروں.
اسی طرح میرے بھائیوں اس حوالے سے آخری گزارش یہ ہے، وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، ایک بڑی قیمتی نصیحت قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک مثالی مسلمان، ایک باعمل مسلمان، ایک اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں، اور آپ ایک ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور آپ ایک پرسکون، ایک بڑی خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک پیسفل ایٹماسفیئر میں رہنا چاہتے ہیں، پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو کسی کو تکلیف نہ دیں، اور اگر کسی کی تکلیف آئے کسی کی طرف سے تو اس پہ صبر کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں اور دوسروں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کریں، کسی کو زبان سے گالی نہ دیں، چغلی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، برا بھلا نہ کہیں کسی کو، کسی کی عزت نہ اچھالیں، کسی پر زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کے حوالے سے کوئی تضحیق امیز رویہ اختیار نہ کرے، کسی کی تحقیر نہ کرے، کسی کی تذلیل نہ کرے، کسی کو اپنے ملامت کا ہدف نہ بنائے، کسی کی عزت کے پیچھے نہ پڑے، کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑے۔ خواتین کے اندر معذرت کے ساتھ عموماً یہ عادت تھوڑی سی مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے۔ اگر کسی کی طرف سے آپ کو کوئی اذیت پہنچتی ہے تو اس پہ آپ صبر کریں، یہ انتقامی مزاج یہ قرآن و سنت کا پسندیدہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو اس کو میں 10 تھپڑ ماروں گا، جب تک ایسا نہیں کروں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ کوئی ایک بات مجھے سناتا ہے میں اسے 20 باتیں سناؤں گا، یہ اسلام کا سکھلایا ہوا مزاج اور اسلام کی دی ہوئی تربیت نہیں ہے۔ مسلمان کا تعارف کیا ہے، مسلمان کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم۔ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مومن تو وہ ہے کہ جس سے دوسروں کی جانیں بھی محفوظ رہیں، دوسروں کے مال بھی محفوظ رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ فرمایا وہ مومن کہ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے بندوں سے ملتا ہے، ان سے تعلقات رکھتا ہے اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کرتا ہے ان سے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ دنیا میں گل مل کے رہتا ہے، اور دوسروں کی طرف سے اسے جو تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اور دوسروں کی طرف سے اسے کوئی ناگوار باتیں محسوس ہوں، ان پہ صبر کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس مسلمان سے بدرجہ بہتر ہے جو اپنے گھر میں رہتا ہے، باہر نہیں نکلتا، دوسرے مسلمانوں سے نہیں ملتا، گل مل کے نہیں جیتا، اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتا، اور نہ ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ اس مومن کا اللہ کے ہاں درجہ بہت تھوڑا ہے، اور جو مسلمانوں سے لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے اور ان کی طرف سے ناگوار باتوں پہ صبر کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہے۔ تو حضرات محترم یہ چند ایک نصیحتیں تھیں قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے پیش کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ انہیں قرآن و سنت کا فہم دے اور ہمیں اپنے رب کی اور اپنے نبی کے نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔